هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے نبی علیہ السلام آپ کے پاس کیا خبر پہنچی ابراہیم علیہ السلام کے ان معزز مہمانوں کی؟ اذ دخلوا علیہ، جب وہ ان پر داخل ہوئے، فقالوا سلاما، تو انہوں نے عرض کیا سلام ہو آپ پر، قالا سلام، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا سلام۔ قوم منکرون، اور دل میں ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ یہ بالکل انجان لوگ معلوم ہوتے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کو دیکھا تو وہ ان کو اپنے علاقے کے لوگ نہیں لگے، بالکل ڈیفرنٹ لوگ لگے، اور ان کی پہچان نہیں تھی انہیں۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، چپکے سے وہ اپنے اہل خانہ کے پاس گئے اور ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے، یعنی یہ جو گائے ہے وہ اس کا ایک چھوٹا سا کوئی بچہ، اس کو وہ لے آئے بھون کر۔ فقربہ الیہم قال الا تأکلون، اور ان کے قریب لا کر رکھ دیا اور پھر کہا تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یعنی ان کے سامنے وہ جو مہمان آئے تھے ان کے سامنے انہوں نے کھانا رکھا، یعنی بچڑا۔ پہلے زمانوں میں تو دعوتیں پھر اس قسم کی ہوتی تھی نا، پورے بچڑے، یعنی وہ ظاہر ہے باقی سارے لوازمات نہیں ہوا کرتے تھے نا، جو ان کے پاس ایک بکری ہوتی تھی تو بکری ذبح کر کے لے آتے تھے، کوئی گائے کا بچڑا ہے تو وہ ذبح کر کے لے آئے اور مہمان نوازی کر لی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی سے بھی پتہ چلا کہ یہ جو بڑا گوشت ہمارے سب کانٹیننٹ میں بڑا عیب سمجھا جاتا ہے نا، لوگ فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں ساڑھے کار تے کٹے بڑا گوشت پکے ہی نہیں، اور اس کو عیب سمجھتے ہیں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور ہمارے یعنی پاکستان میں تو صرف یہ بیماری یہاں تک ہی ہے، انڈیا میں تو ایک سٹیپ آگے بھی چلا گیا، چونکہ وہاں ہندوؤں کے ساتھ انٹریکشن ہے تو وہاں پہ وہ ایک جعلی روایت انہوں نے، یعنی حدیث کی کتابوں میں ہے لیکن وہ ظاہر مضبوط روایت تو نہیں ہے، نہ قرآن سے نہیں یعنی وہ بیٹھتی، کہ جی گائے کے دودھ میں تو شفا ہے لیکن اس کے گوشت میں جو ہے بیماری ہے۔ تو یہ انڈیا میں آپ کو جتنے بھی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سارے علماء یہ حدیثیں آپ کو بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان کو بالکل حیا نہیں آتی ہے کہ وہ کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں یعنی یہ قرآن پاک میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی مہمان نوازی بیماری کے ساتھ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، صرف ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے اس قسم کی روایات کا سہارا لیتے ہیں اور پھر وہ بیان کرتے ہیں۔ تو یعنی دیکھنا چاہیے قرآن کے مطابق بھی۔ اب یہ سورۃ الذاریات کی جو آیت نمبر 26 ہے، بالکل واضح ثبوت ہے کہ یہ بڑا گوشت جو ہے وہ یعنی سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اچھا، اب وہ انہوں نے بھنا ہوا گوشت لا کے سامنے رکھا نا جب اپنے مہمانوں کے، تو ان کو کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور ساتھ ہی ساتھ ابراہیم علیہ السلام دل میں ڈر گئے، ڈر اس لیے گئے کہ یہ کوئی میرے دشمن ہے۔ یعنی یہ ٹریڈیشن تھی کہ جب کوئی شخص کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جاتا تھا نا تو اس کے گھر کا نمک نہیں کھاتا تھا، وہ کہتا تھا نمک حرامی نہیں کرنی۔ یہ تو آج کا زمانہ ہے نا کہ لوگ نمک لالی ناپید ہو گئی ہے، تو یعنی پرانے زمانوں کے اندر اگر کوئی شخص کسی کے گھر سے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی کھا لیتا تھا نا تو اس کا مطلب تھا کہ اب میں اس کا، چونکہ میں نے ٹکڑا کھایا، اس نے میرے اوپر یہ احسان کیا، اب میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ تو جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں نے وہ کھانا نہیں کھایا نا، اب ظاہر بڑی آکورڈ بات ہے کہ آپ مہمانوں کے سامنے کھانا رکھیں، پہلے وہ ہے ہی انجان، آپ ان سے واقف نہیں ہیں، آپ نے مہمان نوازی کی، اب وہ کھا بھی نہیں رہے ہیں، تو فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں خوف کھا گئے کہ یہ کوئی میرے ساتھ دشمنی کے لیے آئے ہیں، مجھے نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہیں، اسی لیے میرا یہ نمک نہیں کھا رہے۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے، خوف کھا گئے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی ہوتے تو ایک نگاہ مار کے او پرے کر دے، تو یہی کچھ بتاتے ہیں نا آپ کو کہانیاں۔ اب جو قرآن پڑھتا ہے تو اس کو تو پتہ نہیں یہ نگاہ کون مار سکتا ہے میرے بھائی، ساری نگاہیں فیل ہو گئی جب سے میڈیا کا دور آیا ہے، سارے بزرگ ناپید ہو گئے نے، ان کو شاید لبدی ایسا نہیں تو کہانی بالکل جھوٹ لکھا ہوا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، 5 اولو العزم پیغمبر ہیں قرآن حکیم کی روح سے۔ سورہ شورا میں یعنی ان کے نام آئے ہیں، پہلے نمبر نبی علیہ السلام، دوسرے نمبر پہ ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں۔ ان میں سے نبی علیہ السلام کے بعد جو سب سے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور خلیل اللہ ہیں ابراہیم علیہ السلام،
وہ ہستی جن کی پیروی کا امت محمدیہ کو اور خود نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا. بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین. ٹھیک ہے جی. تو ان کا حال یہ ہے کہ پہلے تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا یہ کون ہے, علم غیب فارغ نہیں پتہ چل رہا. الٹا پھر ان سے ڈرنا شروع ہو گئے, سارے وہ جو نگاہ مار کے وہ جو کرنے والی باتیں ساری فارغ ہو گئی. قالوا لا تخف, تو وہ جو مہمان تھے وہ کہنے لگے مت ڈریے. وبشروہ بغلام علیم, اور انہوں نے بشارت دی آپ کو ایک بیٹے کی. یعنی وہ بیسیکلی فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے. تو ظاہر فرشتے تو کھانے پینے سے زیادہ ہیں. یہ قرآن پاک میں واقعہ کئی ایک جگہ آیا ہے. یہ فرشتے آئے تھے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے, اور یہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے چونکہ ان کے اندر وہاں پہ بیماری تھی, یعنی وہ لڑکوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے. تو جب یہ آئے تو مسئلہ نمبر میرا اس کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے 81, یعنی ہومو سیکچولیٹی کے اوپر. اس میں نے پورے یہ واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا. تو اب ظاہر ہے کہ وہ ایک ہی شکل کے سارے اور ایسے انجانی شکلوں والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو نہیں سمجھ آئی کہ یہ کون تھے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ مت ڈریے, ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک بیٹے کی. حضرت سارہ سلام اللہ علیہا بالکل بوڑھی ہو چکی تھی, یعنی ان کی 100 سال کے قریب عمر تھی, اور ان کو بشارت دی جا رہی ہے حضرت اسحاق کی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا, تو پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ یہ یعنی وہ بھی گفتگو سن رہی تھی, تو وہ یعنی گفتگو کرتے ہوئے فرتے حیرت سے باتیں کرتی ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا, میں بوڑھی 100 سال کی, مجھے اولاد ہوگی. وہ اس حالت میں یعنی آئیں وہاں پر کہ انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر یوں یعنی تماچا مارا, یعنی اپنے یعنی چہرے کو پیٹا حیرانگی کے ساتھ. جیسے یہاں پہ بھی یعنی جب کوئی حیرانگی خبر پہنچتی ہے تو ہمارے معاشرے کے اندر یوں فوراً لوگ ماتھے پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں یا یوں کر لیتے ہیں. تو وہاں پہ ٹریڈیشن یہ ہوگی انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر یوں ہاتھ مارا. وقالت عجوز عقیم, اور ان کا میں بوڑھی بانج, میرے ہاں بچہ ہوگا. ظاہر بہت بڑی ازمائش ہے, ایک 100 سال کی بوڑھی ہے جو ہے یعنی اس کے ہاں بچہ ہو تو وہ تو باہر باقی عورتوں کو کیا منہ دکھائے گی. ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی ذرا تھوڑی ایجڈ عمر میں کسی کی اولاد ہو جائے تو اس کا نام ہی اللہ دیتا رکھ دیتے ہیں وہ, کہ جی یہ دیکھیں جی 50 سال کی عورت ہے اس کو اولاد ہو گئی ہے. تو یہاں تو 100 سال کا معاملہ تھا. تو ان کا یعنی پریشان ہونا اور حیرانگی میں چہرے کا پیٹنا, یعنی یہ ایک آپ سمجھ لیں دانستگی کے ساتھ نہیں تھا, حیرانگی کے ساتھ تھا. اچھا, اہل تشیع نے اسی آیت کو ثبوت بنایا ماتم کے اوپر. تو میرا ایک ماتم کے اوپر کلپ بھی ہے, مور دین 1 ملین لوگوں نے دیکھا ہے ماتم پہ اہل تشیع کے 3 دلائل. تو میں نے بتایا کہ یار یہ کوئی انہوں نے غم میں نہیں پیٹا تھا چہرہ, اور دوسرا یہ انہوں نے ایک ہی بار پیٹا تھا, یہ نہیں تھا کہ وہ پھر پیٹنا شروع کر دیا انہوں نے, یہ ہر سال پیٹتی تھی, ایسے تو نہیں تھا. تو اس کا کوئی لینا دینا نہیں اس کے ساتھ, بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو کوٹ کیا انہوں نے. قالوا كذلك, انہوں نے کہا ایسا ہی ہوگا. قال ربک انہ هو الحکیم العلیم, انہوں نے کہا تیرے رب نے یہ طے فرما دیا ہے, بے شک وہ دانا ہے, سب کچھ جاننے والا ہے, اس کا فیصلہ ہے, اسے پتہ ہے کہ کس کو کس وقت اولاد دینی ہے. اب یہ رونے پیٹنے والا معاملہ کوئی نہیں ہے, یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ تمہیں اولاد ہوگی. نہیں, بہت بڑی ایک اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا, کیونکہ دوسری جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی نا سیدہ ہاجر, ہاجرہ لفظ تو غلط ہے, ہاجر, ان کے تو اولاد پہلے ہی ہو چکی تھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام. تو یہاں پہ بھی ایک وہ جیلسی والا فیکٹر تو تھا, سوکن والا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی شکل میں اولاد دی. اور پھر قرآن پاک میں دوسری جگہ آتا ہے کہ اسحاق کے ساتھ فرشتوں نے یہ کہا کہ اس کا بیٹا جو ہے نا آگے یعقوب بھی ہوگا, اس کی بھی بشارت لے لو ساتھ. ٹھیک ہے. اور وہ بیٹا بھی ہوا. پھر تو جناب پیغمبروں کی پھر لائن لگ گئی نا, یعقوب علیہ السلام کے آگے پھر 12 بیٹے, ان میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی. تو یہ ان فرشتوں نے بشارت دی. تو اب ابراہیم علیہ السلام تو سمجھ گئے کہ یہ فرشتے اگر انسانی شکل میں آئے نا, فرشتوں کا زمین میں اس طریقے سے اترنا کوئی اللہ تعالیٰ کے بڑے فیصلے کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو انہوں نے کہا قال فما خطبکم ایھا المرسلون, وہ کہنے لگے
کہ اے فرشتوں بتاؤ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ مرسل کہتے ہیں چھوڑے ہوئے، یعنی اللہ کے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں نا فرشتے، پیغمبر کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم برسائیں ان پر گارے کے بنے ہوئے پتھر، یعنی کنکر مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے ایک مجرم قوم کے اوپر، یعنی آسمان سے پتھروں کی بارش کی جائے گی ان پہ، والعیاذ باللہ۔ مصومۃ عند ربک للمسرفین، جس پر نشان لگے ہوئے ہوں گے آپ کے رب کی طرف سے حد سے بڑھنے والوں کے لیے، یعنی ہر بندے کا نام لکھا ہوا ہوگا اس کنکر کے اوپر جو جس بندے کو وہ جا کے کنکر لگنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب وہ فرشتے یعنی کنکر مار رہے ہیں اور یہ نشان زدہ کنکر ہیں، یعنی یہ ڈکلیئرڈ ہے کہ یہ کنکر فلاں کو لگنا ہے، یہ فلاں کو لگنا ہے، یہ فلاں کو لگنا ہے، یہ فلاں کو لگنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈکلیئرڈ ہے۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے نکال لیا وہاں سے ایمان والوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کو تو نکال لیا گیا۔ ظاہر ہے یہ تو ہمیشہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں ان کو اس یعنی عذاب کے اندر مبتلا فرما دیتا ہے۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، پس ہم نے وہاں ایک مسلمانوں کے گھر کے سوا کوئی اور پوری بستی میں گھر نہیں پایا، اور وہ ایک گھر حضرت لوط علیہ السلام کا اپنا تھا۔ صرف 2 بیٹیاں ایمان لے کے آئیں ان کے اوپر، یعنی اور ان کی اپنی بیوی بھی کافرہ تھی، وہ بھی ایمان نہیں اس نے قبول کیا، یعنی پوری مجلس کے اندر، یعنی پوری اس بستی کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوا کہ صرف 2 آپ کی بیٹیاں ایمان لے کے آئیں، کوئی ایک مرد بھی نہیں تھا جو ان کے ساتھ دعوت حق کو قبول کرتا۔ تو کیا حضرت لوط علیہ السلام ناکام ہو گئے؟ نہیں، یہاں تو لوگ کرائٹیریا ہی کہتے ہیں تکو جی کتنے بندے لگے ہیں انہیں نال، اللہ کے نزدیک یہ کرائٹیریا نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے قیامت دن کئی ایسے بھی انبیاء آئیں گے کہ ان کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، کسی کے ساتھ 1 بھی ایسا نہیں ہوگا جو ان پر ایمان لایا ہو۔ تو کیا وہ نبی ناکام ہو گئے؟ نہیں، وہ قومیں ناکام ہوئی ہیں، نبی تو کامیاب ہیں، انہوں نے دعوت پہنچا دی۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے باقی رہنے دی وہاں ایک نشانی ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے یعنی وہ نشانی ان کے کھنڈرات کی شکل میں، ان کی لاشوں کی شکل میں وہاں پر رہنے دی، اور ظاہر ہے کہ یہ فزیکل فنومینا بھی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، آتش فشاں بھی وہاں پر پھٹا اور اس کی پتھروں کی بارش بھی ہوئی، پھر وہ ان کی لاشیں بھی وہ ایک طرح کی اس لاوے کے نیچے سیو ہو گئی، اور اب وہ لاشیں ڈسکور بھی ہوئی ہیں۔ یعنی آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے اگر لکھیں نا قرآن کے تاریخی مقامات تو آپ کو ویڈیوز بھی مل جائیں گی۔ یہ جو ڈیڈ سی کے کنارے یعنی سدوم اور امورا کی یہ بستیاں تھیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آیا تھا، اور اب ان کی جو باقیات ہیں وہ بالکل سامنے آ چکی ہوئی ہیں۔ باقی رہنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔